ملک ریاض وہ شخص جس کے نام کے اوپر بڑے بڑے ٹی وی چینلز کے پروگرامز میں بیپ لگ جاتی ہے، اب نیب کے رڈار پر ہے۔ نیب نے کل ایک اعلامیہ جاری کیا جس کے اندر یہ کہا گیا کہ ملک ریاض کی جو سکیمز ہیں نئی والی وہ غیر قانونی قبضے کی سکیمز ہیں، اس کے اوپر آپ انویسٹ نہ کریں۔ دبئی کے اندر جو اس نے سکیم لانچ کی ہے اس کے اندر انویسٹ کیا تو منی لانڈرنگ ہوگی۔ یہ بھی بتایا کہ ممکنہ طور پر نیب ملک ریاض کو ایکسٹراڈائٹ کر سکتی ہے۔ 190 ملین القادر ٹرسٹ کے کیس میں ملک ریاض کا نام آپ نے سنا ہوگا، لیکن ملک ریاض پاکستان کی سیاست، صحافت، معیشت، قانون، آئین، ان تمام معاملات کے اندر اپنے بزنس کی وجہ سے الجھا رہا ہے۔ اس کا بزنس کوئی سیدھا بزنس نہیں رہا۔ اب نیب کے اعلامیے کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعتاً ملک ریاض کی پکڑ ہوگی۔ ملک میں وہ موجود نہیں ہے، اپنا بڑا سرمایہ ملک سے نکال کے وہ جا چکا ہے۔ یو کے میں اس کی انٹری بند ہے، لیکن ترکی اور یو اے ای میں اس نے اپنے آپ کو دوبارہ سے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے اوپر جب ہم بات کریں گے تو ہمارے پاس 4 صحافیوں کا پینل ہوگا، اس کا تعارف میں اس وقت کروا دوں گا۔ بڑی خبر اور یہ بھی ہے کہ حکومت وقت کے سامنے چیلنجز زیادہ ہیں۔ کورم پورا ہونے کا چیلنج بمشکل پورا ہوا آج، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مذاکرات تھے پی ٹی آئی سے ان کی کشتی ڈول رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ اگر 28 تاریخ تک آپ نے کمیشن نہیں بنایا 9 مئی اور 26 کے واقعات کے اوپر تو پھر ہم چوتھی میٹنگ نہیں کریں گے۔ بہرحال حکومت نے ایک ذیلی کمیٹی بنائی ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کے معاملات چل رہے ہیں۔ ملک ریاض کے اوپر بھی ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے جس کے اوپر حکومت نے کوئی ایکشن لینا ہے۔ تو اس حصے میں رانا ثناء اللہ خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے، وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور، اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں، ان کا شکریہ۔ ہم نون اور پیپلز پارٹی کے معاملات کو بھی ٹیک اپ کریں گے۔ شازیہ مری ہمیں جوائن کریں گی، سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ رانا صاحب سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ رانا صاحب، آپ چونکہ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور ہیں، پی ایم ایل این کے مرکزی لیڈر ہیں، تو مجھے آپ سے بہت ساری باتیں پوچھنی ہیں، لیکن پہلے میں ذرا ٹاکس کے بارے سے میں جاننا چاہوں گا کہ عمر ایوب نے جو ٹویٹ کیا ہے نو کمیشن نو نیگوشیشنز، حامد رضا صاحب نے بھی یہ کہہ دیا جی کہ اگلی میٹنگ نہیں ہوگی اگر آپ نے کمیشن نہیں بنایا۔ اب آپ ذیلی کمیٹی وغیرہ تو آپ نے بنائی ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان کی طرف سے معاملہ ختم ہے، کمیشن تو آپ نے بنانا نہیں ہے اتنی جلدی؟ نہیں، دیکھیں یہ ان کا رویہ جو ہے یہ کوئی سیاسی جماعت والا رویہ تو نہیں ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس طرح سے بیہیو تو نہیں کرتی۔ یعنی اگر وہ ہمارے ساتھ ایک میٹنگ 3 میٹنگز کی ہیں، ایک اور میٹنگ کر لیں گے، اور جس طرح سے انہوں نے باضابطہ طور پہ اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ ہمیں دیا ہے اس کا جواب ہم سے وصول کر کے اس کے اوپر اگر کوئی 10 منٹ بات بھی کر رہے ہوں تو اس سے ان کا کیا چلا وہ کہتے ہیں فائدہ ہے نہیں، آپ نے ملاقات نہیں تو اگر میٹنگ نہیں کریں گے تو پھر کون سا ان کا فائدہ ہونے والا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم احتجاج کریں گے۔ نہیں، احتجاج سے کون روکتا ہے ان کو؟ وہ میٹنگ میں جانے سے پہلے بھی احتجاج کریں، میٹنگ کے دوران بھی کر لیں، اگر کرنا ہو تو بعد میں پھر دوبارہ کر لیں۔ وہ کہتے ہیں بے فائدہ سیٹنگ ہے۔ معاملہ یہ ہے تو پھر کس بات میں ان کو فائدہ ہے؟ یعنی اگر وہ میٹنگ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں تو پھر ان کا کون سا فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ لیکن ان کو اپنا رویہ ایک سیاسی جماعت جیسا ان کو رویہ رکھنا چاہیے۔ 2014 کے دھرنوں سے لے کے آج تک آپ آ جائیں، ان میں یہی کمی ہے کہ دے نیور بیہیو لائک اے ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی۔ یعنی دیکھیں نا، جی ہم نے یہ آپ کو دے دیا ہے، بس جی آپ یہ کریں ورنہ یہ ورنہ والا معاملہ جو ہے وہ سیاست میں ضرورت، آپ پاور میں ہیں تو آپ کی ضرورت زیادہ ہے ان کو انگیج رکھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں بیہیو کر رہے ہیں آپ کے خیال میں جمہوری جماعت کی طرح تو آپ کہہ دیں جی کہ ہم کمیشن کو واقعتاً دیکھنا چاہیں گے، کمیشن بن بھی سکتا ہے، لیکن آئیے بیٹھے بات کریں۔ آپ کی طرف سے بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوتی؟ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ جب ہم نے ان کے ساتھ جب میٹنگ کی تو ہم نے ان کو کہا کہ جی آپ نے ہمیں تحریری طور پہ یہ باقاعدہ عمر ایوب صاحب نے وہ فائل جو ہے وہ اسپیکر صاحب کو پکڑائی، فوٹو وغیرہ کھنچوائی، اور اس کے بعد ہم تو چاہتے تھے کہ اس کا ہم جواب دیں اور یہ دونوں ان کی بات اور ہماری بات جو ہے اس کے بعد میڈیا کو جائے۔ انہوں نے ہمیں دینے سے پہلے میڈیا کو دے دی، اس لیے پھر ہمیں بھی کچھ تھوڑا اس کا پھر جو ہے وہ اپنا موقف یا جواب دینا پڑا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر اس طرح سے جو ایک طریقہ کار ہے، میٹنگز کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے، وہ ہم سے جواب موصول کریں، اس کے اوپر ان کا پھر اعتراض ہے، اس کے اوپر ان کی گفتگو ہے، کہ جب ہم بیٹھ کے بات کریں تو کوئی کنسنسس پوائنٹ آ جائے۔ میٹنگ کا ایک اور بھی طریقہ ہے کہ آپ آرمی چیف سے جا کے مل لیں، جو کہ انہوں نے ملاقات کی، اور بیرسٹر گوہر کا ماننا یہ ہے کہ جی ہم نے تو ان کے ساتھ انگیج کیا، سوال و جواب بھی ہوئے۔ کیا
मुलाकात के बारे में प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया गया? वो मैं खबर देख रहा था। देखें, आर्मी चीफ से जो मुलाकात, अगर वो समझते हैं कि उस मुलाकात की वजह से उनको हमारी मुलाकात की ज़रूरत नहीं है, तो भले ये उनका फ़ैसला है, लेकिन मैं ये बात आपको बिल्कुल, ये मेरी बात आप नोट कर लें, पॉलिटिकल मैटर्स ने जब भी रिजॉल्व होना है, इन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड पॉलिटिकल पीपल ही होना है। इस्टेब्लिशमेंट ने कभी भी इनके साथ बैठ के सियासी मामलात को तय नहीं करना। ये उनकी तरफ से बिल्कुल बड़ा वाज़ेह पैगाम है, हमें भी है और इनको भी है। ये खामखा किसी जो है वो अबहाम में रहें तो इनकी मर्ज़ी है। तो आर्मी चीफ ने जो ब्रीफिंग दी प्राइम मिनिस्टर में को, उसमें ये बताया कि मामला सियासी बिल्कुल भी नहीं था? देखिए, इसमें उनका स्टांस जो है, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की एक तरफा र्यूमर्स की वजह से जो है वो किसी को कोई जवाब देने या ब्रीफिंग देने की जो है वो ज़रूरत महसूस हो। लेकिन आपके उनका बड़ा दो टोक मामला है कि पॉलिटिकल पार्टीज बैठें, पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर किसी नतीजे पे पहुँचें। हमें एतराज़ नहीं है, बल्कि हमें खुशी है। हमारा मैंडेट नहीं है, हम पॉलिटिकल नेगोशिएशन नहीं करेंगे। रही बात 9 मई की, तो 9 मई क्योंकि उनके ऊपर, यानी वैसे तो हमला खैर शुहदा सभी के हैं और अदारा भी सभी का है, लेकिन वो समझते हैं कि हमारे घरों के ऊपर, हमारी इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला हुआ है। तो उस बारे में जो बात है उसका भी उन्होंने, इनको नुस्खा जो है वो 8 मई को DGISPR ने बता दिया था कि पहले सिद्क़ के दिल से माफ़ी मांगें और उसके बाद फिर आए आगे। लेकिन राना साहब, इसमें आपको एक तजाद नज़र आता है कि जब आप सियासी जमात की क़यादत को ये कहते हैं कि माफ़ी मांगें और उसके बाद हम इन केसेस को देखेंगे, तो अगर ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है तो पॉलिटिकल स्टेटमेट क्या है फिर? नहीं तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट कैसे? आप मेरे घर को आग लगा दें और मैं आप सुन लेना, आप मेरे घर को आग लगाएं और उसके बाद कहेंगे ये तो आपने खुद ही लगा ली है। तो मैं आपसे ये भी मुतालबा, यार इस ऑब्नॉक्शियसनेस की जो है कम से कम आप माजरत करें। मैं ये नहीं, मैं एतराज़ नहीं कर, मैं ये आपको कह रहा हूँ कि जब वो ये स्टैंस ले लेते हैं तो आप पॉलिटिक्स के अंदर तो फिर घुटनों के बल खड़े हो गए ना। फिर कैसे खड़े हो गए? क्योंकि आपने एक पॉलिटिकल जमात को कह रहे हैं कि हमसे माफी मांगे। नहीं, पॉलिटिकल जमात को नहीं कह रहे, वो उन क्रिमिनल्स को कह रहे हैं, वो क़यादत को कह रहे हैं। जब क़यादत ने माफी मांगनी है तो फिर क़यादत ने भेजा ना उनको। यानी उनका मौक़िफ़ जो इस वक्त 9 मई हमारी साइड पे या उनकी साइड पे मौक़िफ़ ये है कि ये लोग जो हैं ये खुद से नहीं गए। आप मुझे बताएं ना कि चलें, जो लाहौर है, लाहौर जो ज़मां पार्क है, वहाँ से चंद अगर पीछे से जाएं तो मेरा ख्याल है कि 500-700 गज़ है, और अगर सीधा सड़क से भी जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 1000 गज़ पे जो है वो गवर्नर हाउस है। चलो किसी जगह पे कोई गवर्नर हाउस चला जाता, कोई चीफ मिनिस्टर हाउस चला जाता, किसी जगह पे चलें कोई कोर कमांडर हाउस पे भी चला जाता। सारे लोग जो है वो बाकायदा जो है वो एक तयशुदा मंसूबे के मुताबिक एक ही सिमत और एक ही यकसू हो के एक जगह पे गए। लेकिन ये देखिए, लॉजिस्टिक्स तो हमें पता है, लेकिन ये मामला जब आप ऐसे बयान करते हैं तो फिर आप फौज को सियासी निगोशिएशंस के टेबल से हटा नहीं सकते। मतलब आप एक पोजीशन ले लें, चलें ठीक है, फौज में भी ले लें। नहीं, 9 मई कौन सी सियासत है? नहीं, उसके ऊपर आपने उसको रिजॉल्व करवाना है ना जी। तो फिर आपने अगर रिजॉल्व करवाना नहीं, दैट इज अपना वो तो क्राइम है। वो नेगोशिएशंस के टेबल पे नहीं। 9 मई जो है, उनकी डिमांड है कमीशन बनाए। नहीं, उनकी डिमांड हो सो हो, उसका हम जवाब देंगे। 9 मई जो है वो एक क्राइम है, एक क्रिमिनल एक्ट है, उसकी या सजा हो सकती है या माफी हो सकती है, दोनों हो सकती है। तो 26 क्या है? लेकिन उसमें सियासत क्या है? 26 क्या है? 26 को जो यहाँ पे वो क्या था? तो 26 को नहीं, आप मुझे, वो भी क्राइम है ना? नहीं तो क्या इस्लामाबाद पे वो फूल बरसाने आ रहे थे? नहीं, क्राइम है ना। सर से कफन बांध के, इसका मतलब है कि सर से कफन बांध के जनाजों का कह के कि हमारे पढ़ लीजिएगा, वो क्या करने आ रहे थे? मेरा से आपको सबक समझ ले। मैं ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वो भी क्राइम था 9 और 26 भी क्राइम था, जो कि आपके बयान के मुताबिक क्राइम था और हम भी समझते हैं बादी नजर में क्राइम थे, तो फिर आपने कमीशन तो नहीं बनाना ना इसके। देखिए, इसका मतलब आपने उनकी डिमांड उड़ा दी ना। फिर सुन लेना, बात ये है कि एक जो नेगोशिएशन कमेटी है, एक सब कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है, उसका जवाब जब तक तैयार हो के सिग्नेचर हो के
وہ ہینڈ اوور نہیں ہوتا اس وقت تک میرے لیے یہ مناسب تو نہیں ہے کہ میں نہیں کہوں یا ہاں کہوں. تو آپ نے کہہ تو دیا ہے. نہیں میں نے نہیں کہا, بالکل نہیں کہا. میں نے یہی کہا ہے کہ ہم ان کو جواب دیں گے. مریانی آکڑے آئے گا لیکن کیا تم یہی رہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے میرا موقف ہو, وہاں پہ 7 لوگ اور بیٹھے ہیں, ہمارے الائز بیٹھے ہیں, وہ یہ کہہ گئے کہ جرم نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں جو ہے وہ کوئی اور رائے دے دیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں, آپ مجھ سے سوال کریں اور جواب کہیں جی میں نے سننا ہی نہیں ہے, میں نے لینا ہی ہے, یا میری پسند کون ہے تو کون صحیح, یہ تو بات نہیں. چل ٹھیک ہے. تو آپ کے خیال میں اگر وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو آپ کیا کریں گے پھر؟ مطلب آپ کہیں گے کہ نہیں تو نہ سے پھر یہ آپ کا رویہ ہوگا؟ دیکھیں, ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بالآخر اگر سیاسی قضیہ تو ہے نا, 2014 سے ہے, 24 آ گیا, 10 سال ہو گئے ہیں, اور 10 سال میں یہ پہلی دفعہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. اس سے پہلے ہم ہمیشہ بیٹھنے کو تیار ہوئے ہیں. ہم پلوامہ پہ جا کے پوری ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ ہم نے کم از کم جو ہے وہ 1.5 گھنٹہ ان کا انتظار کیا ہے. یہ وہاں پہ بھی نہیں ہے کہ جی اگر میں جاؤں گا تو مجھے ان سے ملنا پڑے گا. تو وہ پہلی دفعہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. ہمارا ہمیشہ یہ سوچ, یہ سانس رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں ڈائیلاگ کرنا چاہیے. جمہوریت ڈائیلاگ سے چلتی ہے, ڈیڈ لاک سے نہیں چلتی. تو وہ اگر ہمارا یہ سٹانس آگے بھی رہے گا. ہم آگے بھی جو ہے وہ بالکل بات کرنے کو, بیٹھنے کو تیار رہیں گے. ملک ریاض کا کیا کرنا ہے؟ نیب نے اتنا اعلامیہ جاری کر دیا ہے, اس کے اوپر حکومت اب کیا کرے گی؟ اس کے بعد واپس لانا ہے یو اے ای سے, ان کو نہیں لانا؟ دیکھیں جی, اگر لا سکے یا وہ آ سکے تو پھر نہیں, نیب نے تو کمٹ کیا کہ ہم نے لانے کی تیاری ہم کر رہے ہیں, اور بڑا ان کے اوپر یہ یکدم ہوا کیا ہے ویسے؟ دیکھیں, اس میں جو ہے یہ جو کیس ہے جس کا فیصلہ آپ کے سامنے آیا ہے, تو اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ الراشیو والمرتشی کلاما فی النار, فی النار والی بات ہے. معاملہ یہ ہے کہ جہاں پہ لینے والا قصوروار ہے, دینے والا بھی قصوروار ہے بوجود اس کے کہ اس سے یہ زبردستی کوئی چیز لی گئی ہو. میری اپنی آبزرویشن یہ ہے کہ لی تو ان سے زبردستی گئی ہے یہ چیزیں, اس کے علاوہ بھی ان سے زبردستی چیزیں لی گئی ہیں. اس کے علاوہ بھی جو ہے نا انگوٹھیاں بھی جو ہے نا وہ بھی زبردستی لی گئی ہیں کہ نہیں ملک ریاض سے کوئی چیز زبردستی لے سکتے ہیں؟ بالکل زبردستی. وہ جو ایک ویڈیو آڈیو آپ نے سنی ہوگی, تو وہ جو گفتگو کافی وائرل ہوئی تھی, تو کہ اتنے کیرٹ دی کیوں نہیں تھے, اتنے کیرٹ دی کیوں نہیں, لیکن وہ تو فائلوں کو پہیے لگا رہے تھے. وہ اس کیس میں فائلوں کو انگوٹھی لگا دی. پہیے کیا ہوتے ہیں؟ وہ اپنا کام کروانے کے لیے ہوتے ہیں. اگر پہیے کرپٹ پریکٹس نہیں ہے تو پھر یعنی کمال, آپ کا خیال ہے کہ ملک ریاض مجبوری کے عالم میں یہ کام کر رہا تھا؟ جی, وہ تو نظریہ ضرورت کے تحت کر رہا تھا کام, اپنی ضرورت. تو دیکھیں, ایک آدمی جب کسی معاملے میں پھنسا ہو تو ملک ریاض پھنسا ہوا تھا. صاحب یہ نیا ٹیک ہے ملک ریاض کے بارے میں آپ مجھے بتا رہے ہیں. نہیں, یہ تو ملک ریاض انسانوں کو پھنسایا ہوا تھا. نا, عمران خان صاحب کی آپ نے اس وقت کی باتیں نہیں سنی, جس تو کہتے ہیں میں نے اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے, میں نے تو اس کو جو ہے نا پھانسی چڑھا دینا ہے اس کو, یہ تو یہ ہے, یہ تو وہ. یعنی ان کی گفتگو جو ہے وہ جیسی ہمارے خلاف, ہم تو ان کے سیاسی مخالف تھے, جیسی ہمارے خلاف تھی اس سے بڑھ کے اس کے خلاف تھی. لیکن ملک ریاض کے کیسز تو عمران خان سے پہلے کے ہیں نا جی. کیسز اس کے تو پھر کدھر گئے کیسز؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, آپ حکومت میں ہیں. پھر نہیں, تو عمران خان صاحب کے 4 سال پہلے اگر پہلے کے کیسز تھے تو عمران خان صاحب جب آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے 1000 ارب کا ہونا چاہیے تھا, وہ جج جا کے پیچھے کر دیا انہوں نے, کہا کہ میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے, تو اس کے بعد پھر کیسے چھوڑ دیا؟ تو اب وہ کہتے ہیں میرے پاس راز ہے, میں افشا, آپ کی جماعت کے بھی راز ہوں گے نا ان کے پاس, ملک ریاض کے پاس بندے شندے تو آپ کے ملتے رہے ہیں ان سے؟ نہیں, ہم نے تو ان سے کوئی یونیورسٹی نہیں بنوائی, نہ ہم نے ان سے کوئی انگوٹھی لی ہے, نہ ہم نے کو ان سے جو ہے وہ رابطے تو تھے نا. مطلب الیکشن کے اندر پیسے بھی لگتے ہوتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کے, پیپلز پارٹی کے ان کے ساتھ تھے, پی ٹی آئی ان کے ساتھ تھے. لیکن آپ نے جو ملک ریاض کی تصویر دی ہے میرے لیے حیران کن ہے کہ بیچارہ آج پھنسے ہے, ایسی کو کوئی کدی انگوٹھی دے کے جان بچا رہا ہے, کدی یہ ایسا تو نہیں ہے ملک ریاض. نہیں, ملک ریاض ویسے تو خیر یعنی صاحب
وسائل بھی ہے اور کیا زبردست جملہ آپ نے کیا. اور نیب کا اعلامیہ کہتے ہیں وہ فراڈیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے سارے وسائل ہیں. نہیں دیکھیں یہ تو کیا وسائل اس کے پاس نہیں ہے. نہیں وہ کہتے ہیں فراڈ سے ہے نا, کہ فراڈ کے وسائل کو فراڈیا کے وسائل کہتے ہیں. ہی از دی ریچسٹ. جو اگر پاکستان کے ریچسٹ لوگوں کو آپ دیکھیں تو شاید میرا خیال ہے کوئی دوسرا تیسرا چوتھا نمبر ہوگا اس کا. لیکن وہ کس طرح اس نے ریچس بنائی ہے اپنی, وہ ایلن مسک تھوڑی ہے, وہ اس نے بزنس سے تھوڑی بنائی ہے, قبضے کر کے بنائی ہے. رانا صاحب آپ کے بڑا سافٹ ویو ہے ملک ریاض کے بارے میں. نہیں قبضے کر کے یعنی 100% یا قبضے میں میں نیب کے پریس ریلیز کی بات کروں. چلے نیب کے پریس نیب کے پاس بیریا ٹاؤن ملک ریاض کے خلاف سرکاری اور نجی زمینوں پر قبضے کے مضبوط شواہد موجود ہیں. اس نیب سینگ اٹ, آئی ایم ناٹ سینگ اٹ. نہیں لیکن بات یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ یہ تو خیر یہ بات وہ خود بھی کرتے رہے ہیں کہ جب بھی کبھی ان کے پاس ان کا کسی معاملے میں ان کی پکڑ دکڑ ہوئی ہے یا ان کے اوپر کوئی اتھارٹیز سخت ہوئی ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ لفظ استعمال کرتے ہوتے تھے کہ پہیے لگا دیتا ہوں. جی. تو پہیے تو وہ لگاتے رہے ہیں. تو یہ پھر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو انہوں نے پہیے لگائے ہیں تو پھر ہی اس وقت بچے ہیں. تو آپ کے یہاں پہ آپ نے ٹائر ان کے فلیٹ کیے ہیں نہیں کیے ہیں, آپ نے ان کو پکڑ کے لانا ہے نہیں لانا, تروک کے واپس لے کے آنا ہے کہ نہیں, دسو نا. دیکھیں یہ تو پھر اس کا جواب تو نیب دے سکتا ہے. نیب نے اگر یہ پریس ریلیز جاری کی ہے تو بہرحال پھر انہوں نے کچھ اس بارے میں جو ہے وہ کارروائی کی ہوگی یا ارادہ رکھتے ہوں گے. ابھی شاید مور ٹائم. رانا صاحب ملک ریاض کے اوپر ہم بڑی لمبی بات کر سکتے ہیں آپ سے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس.